السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 7 جنوری 2024 1445 ہجری 24 جمادی الاخر کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ شہاب الدین سلفی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کے پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامک کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ، فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں اور مسلمس کو ان کے آرڈر پر بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ اسلامک کاؤنسلنگ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام واٹس ایپ کے ذریعے سے سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اسلامک اکیڈمی کی جانب سے الحمدللہ تقریباً 70 طلباء کو آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں ناظرہ، حفظ، عقیدہ، سیرت النبی، عربک لینگویج، اردو، فقہ، تربیہ، ادب و اخلاق سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹی وی کے شعبۂ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 30 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن اور عمردراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ نصائفنس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ شہاب الدین سلفی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان تقدیر اور توکل۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین سلفی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پروگرام میں موجود مرد و خواتین حضرات اور ٹی وی پر سننے والے سامعین اور دیکھنے والے حضرات، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے تقدیر اور توکل۔ تقدیر یہ عربی کا لفظ ہے، قدر یقدر تقدیراً، باب تفعیل سے بنا ہے۔ اس کا اصل قاف دال را ہے، قدر، جس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا۔ تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا۔ عربی میں اس کے لیے قضا اور قدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قضا کا معنی ہوتا ہے کہ جو گزر گیا ہے، یعنی کہ وہ کام، وہ باتیں جو گزر چکی ہیں ان کا تعلق قضا سے ہوتا ہے، اور جو آنے والی ہیں ان کا تعلق تقدیر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کاہنوں کے پاس جانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ گزشتہ کاموں کے بارے میں، یعنی کہ کسی کا کوئی سامان چوری ہو گیا تو نجومی کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے دریافت کرتا ہے کہ میرا یہ سامان گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، یہ کس کے پاس ہے؟
آپ مجھے بتائیں۔ بہت سارے مسلمان بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قضا کے بارے میں، یعنی جو چیز گزر گیا ہے اس کے بارے میں ان کو علم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو چیز گزر گیا ہے یا جو آنے والا ہے، جس کو تقدیر ہم کہتے ہیں، جو مستقبل میں ہونے والا ہے، یہ نہ تو کاہن جانتا ہے اور نہ ہی نجومی جانتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا او کاہنا، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آیا یا کسی کاہن کے پاس آیا، لم تقبل له صلاة 40 یوما وصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو سچ مان رہا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ معاملہ کیا ہوا؟ تقدیر سے ہی جڑا ہوا ایک معاملہ ہے جو ہمیں شرک تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی کہ قضا کے بارے میں جو ہمارے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہم دریافت کر رہے ہیں، کسی پنڈت کے پاس سے جا کر یا کسی کاہن کے پاس جا کر، کسی نجومی کے پاس جا کر، اور وہ جو باتیں بتا رہا ہے ہم اس پر یقین کر لے رہے ہیں، تو ہمارا ایمان ختم ہو جا رہا ہے، ہم توحید سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ اسی طرح آنے والے کل کے بارے میں مثلا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری شادی کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس سے ہوگی۔ کچھ لوگ اور تجارت کرنے والے ہیں تو جا کر ان کاہنوں اور نجومیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم تجارت میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ نجومی یا پنڈت جو باتیں بتاتے ہیں وہ ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے تو پھر وہ ڈرا دیتے ہیں، اور وہ جو پوچھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ان کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تقدیر کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ نہیں ہے۔ قدریہ نامی ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اور جبریہ نام کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہے، اس کے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بس وہی ہو کے رہے گا، اور پھر وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم سے اس کا تعلق رکھتا ہے۔ تقدیر میں 4 علماء اہل سنت والجماعت نے تقدیر میں 4 رکن کو بیان کیا ہے۔ تقدیر کے 4 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن جو ہے علم ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ پوری دنیا کے بارے میں معلوم ہے، ہر شخص کے بارے میں انفرادی طور پر معلوم ہے کہ وہ بندہ کیا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، کوئی گھڑی بنا رہا ہے یا کوئی کار بنا رہا ہے یا کوئی انجن بنا رہا ہے، تو اس موجد کو کیا اس گھڑی کے بارے میں معلوم نہیں رہے گا؟ کیا اس کار کے بارے میں معلوم نہیں رہے گا؟ کیا اس انجن کے بارے میں معلوم نہیں رہے گا؟ ضرور معلوم رہے گا، اس کو ضرور یہ اندازہ رہے گا کہ یہ گھڑی کیسے چلے گی، کس طرح چلے گی، یہ کار کس طرح چلے گی، یہ انجن کس طرح کام کرے گا، پورا ڈیٹیل اس کے بارے میں معلوم رہے گا، اس کی لائف کتنی ہوگی اور کس طریقے سے یہ کام کرے گا اپنا۔ تو جب ایک انسان کو جو کسی چیز کا موجد ہے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی ایجاد کس طرح کام کرنے والی ہے، تو کیا اللہ رب العالمین جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا
کہ ہم کس طرح کام کرنے والے ہیں، ہماری مشین کس طرح کام کرنے والی ہے، ہم آگے چل کر کیا کرنے والے ہیں، ہم مومن رہیں گے یا کافر رہیں گے، ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہماری روزی کیا ہوگی، یہ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز جس سے کہ وہ بچیں، یعنی کہ جس کام سے بچنا ان کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر شرک سے بچنا انسانوں کے لیے ضروری ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا، گناہ صغیرہ سے بچنا، ظلم سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، بدعات اور خرافات سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، حرام کاموں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین یہ ہم کو بتا دیا اور اس کو معلوم ہے کہ ہم ان سے بچیں گے یا نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک تو ہم کو تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا اپنے نبیوں کو بھیج کر کے، رسولوں کو بھیج کر کے، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہم کو ان تمام باتوں سے آگاہ کر دیا، اور پھر اس کا علم بھی اس کو ہے کہ ہم بچیں گے یا نہیں، ہم مومن رہیں گے یا کافر بنیں گے، ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے یا غلط راستے پہ چلیں گے، ہم حلال غذائیں کھائیں گے یا حرام کھائیں گے، ہم جھوٹ غیبت چغلی سے پرہیز کریں گے یا نہیں، ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے یا نہیں، ہم گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے یا نہیں، ہم توبہ کریں گے یا نہیں۔ یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہماری روزی کیا ہوگی یہ بھی معلوم ہے اللہ رب العالمین کو، ہم کہاں رہیں گے، کس طرح کھائیں گے، کس طرح پئیں گے، کس طرح نوکری کریں گے، کس طرح جاب کریں گے، یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو تقدیر کا ایک رکن کیا ہے؟ علم، اور دوسرا رکن ہے لکھنا، کتابت۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کو لکھ بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک تو جانتا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ لکھ بھی دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا ہوا اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی ہے جو جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے جانتا ہے، یعنی کہ جھاڑ سے، درخت سے ایک ایک پتا جو گرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور زمین میں جو ہم دانہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ پودا بنے اور اس سے کھیتیاں ہوں، جو بیج ڈالتے ہیں زمین میں، اس ایک ایک بیج کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ کوئی تر چیز نہیں، کوئی سوکھی چیز نہیں، یعنی کہ کوئی ہرا بھرا پودا نہیں یا کوئی سوکھا پودا نہیں یا سوکھا ہوا غلہ نہیں، ہرا بھرا بالیوں میں لگا ہوا غلہ نہیں، ہر ایک کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ الا فی کتاب مبین مگر وہ سب کے سب کھلم کھلا کتاب میں ہے، واضح کتاب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ ان تمام کو کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ لکھنا بھی کئی طریقے سے ہے اور یہ جاننا بھی کئی طریقے سے ہے۔ اللہ رب العالمین جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت ان کے پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، جو جنتی تھے ان کو بھی نکالا اور جو جہنمی تھے ان کو بھی نکالا، اور پھر ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم
قالو شہدنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ عمومی گواہی ہے، عمومی طور پر جاننا ہے بندوں کے تقدیر کے بارے میں، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی اور لکھنے کی۔ تو اس کے بارے میں روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی روایت کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، قال یا ربی ما اکتب، قال اکتب القدر ما کان وما هو کائن الى الابد، دوسری روایت میں الى یوم القیامہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا، یعنی کہ پانی اور عرش کے بعد، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جب عرش تھا تو اس کے بعد جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لکھو جو کچھ ہونے والا ہے ہمیشہ تک، یعنی کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں، اس دنیا میں، وہ لکھو۔ تو یہ تقدیر کا لکھنا ہوا عمومی طور پر۔ اقرار تو اللہ تعالیٰ بندوں سے لے لیا، اور پھر اس کے بعد لکھنے کا معاملہ یہ عمومی طور پر ہوا۔ پھر اس کے بعد بندے کی پیدائش کے وقت بھی احادیث میں آتا ہے کہ وہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، 4 ماہ گزر گیا ہوتا ہے، 40 دن گزر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ لکھے اس کی تقدیر کے بارے میں، وہ آدمی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اور اس کی روزی کیا ہوگی، یہ تمام اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ تو پیدائش سے پہلے یہ لکھنا ہوا، اور جو روز ازل میں لکھا گیا تھا، قلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو ہر سال کے اعتبار سے الگ کیا جاتا ہے لوح محفوظ سے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں آرڈر دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس سال جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ لوگ لوح محفوظ سے نکال لیں، وہ ورق لوح محفوظ سے نکال لیں۔ تو ایک سالانہ بھی یہ لکھاوٹ ہوئی کہ جو لکھا گیا ہے اس کو لوح محفوظ سے نکال دیا جاتا ہے، اور ان فرشتوں کو وہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے جن کے حوالے وہ کام ہوتا ہے۔ اس کو روزی پہنچانے کا کام ہوتا ہے، یا روح پھونکنے کا کام ہوتا ہے، یا روح قبض کرنے کا کام ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ بھی لکھاوٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس ایک مکمل نظام ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین پہلے سے جانتا ہے کہ ہم ڈھیل دینے کے بعد بھی، بندے کو اختیار دینے کے بعد بھی بندہ یہی کام کرے گا، لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے علم کے مطابق، اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے اور ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے،
اس کا علم وسیع ہے اور اس کے علم کے جیسا کسی کا علم نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اب اس تقدیر کے بارے میں کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ شراب پیتے ہیں یا زنا کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ کیوں اس طرح کی غلطی کر رہے ہو، کیوں شرک کر رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں شراب پی رہے ہو، کیوں زنا کر رہے ہو، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تو کیا بولتے ہیں؟ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اپنی تقدیر کا بہانہ بنا کر کے وہ لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، جبکہ کس کے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ اس بندے کو معلوم نہیں ہے، وہ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، لطیفہ یا حکایت ہے بہرحال، تو حضرت عمر کے بارے کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک شخص شراب پیتا تھا، اس کو حضرت عمر کے دربار میں لایا گیا، تو یہی بہانہ کیا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا شراب پینا، لہٰذا میں پیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری تقدیر میں کوڑے کھانا بھی لکھا ہوا تھا، اس لیے میں کوڑے مار رہا ہوں۔ جس طرح شراب پینا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اسی طرح تمہاری تقدیر میں کوڑے کھانا بھی لکھا ہوا تھا، اس لیے تم کوڑے کھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں تو سزا سے بچنا چاہتے ہیں، تو اگر اسلامی حکومت رہے تو پھر وہ لوگ سزا سے نہیں بچ سکتے ہیں، کیونکہ تقدیر کا معاملہ جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، بندہ اس کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیا ہے، اور تقدیر کے تعلق سے اللہ کی مشیت کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ اللہ کی چاہت کا دخل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتا کہ ہم مومن ہو جائیں، کیوں نہیں چاہتا کہ ہم دیندار بن جائیں؟ تو اللہ رب العالمین کا ارادہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے اور ایک ارادہ جو ہے مشیت کے اعتبار سے ہے، شرعیہ ہے، ایک ارادہ شرعیہ ہے، یعنی کہ شریعت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، ایسا بندہ کو کرنا ہے۔ خیر اور شر دونوں راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خیر پر چلو گے، خیر کے راستے پہ چلو گے، نیکی کے راستے پہ چلو گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر شر کے راستے پہ چلو گے، برائی کے راستے پہ چلو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن وہ بندہ خیر کے راستے کو چاہنے والا نہیں ہے، شر کے راستے کو ہی چاہنے والا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کی چاہت کے آگے اپنی چاہت کو تابع کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ کام کر لے جو چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو ڈھیل دے دیا، نہیں تو شرعی طور پہ تو اللہ رب العالمین اس کو دوسرے کام کا حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دے دیا۔ اب وہ گناہ کا کام کر رہا ہے یا کوئی درخت سے پتا بھی گر رہا ہے تو یہ سب اللہ کی چاہت سے ہو رہی ہے، اللہ کی مشیت سے، کیونکہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ ایک درخت سے پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ رب العالمین کی چاہت سے۔ تو اب جو بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے، جب درخت کا پتا اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے تو بندہ بھی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہی کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس چاہت کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی تقدیر کا انکار کر دیے، اور بہت دوسرے صفات کا بھی انکار کر دیے، اور اللہ رب العالمین کو بے بس کر دیے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفات کا انکار کر دیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ علیم ہے لیکن علم کے صفت سے خالی ہے، تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہوئی نا۔ کوئی اللہ کو خالق مان رہا ہے لیکن پھر بول رہا ہے کہ نہیں وہ پیدا نہیں کرتا،
جب وہ خالق ہے تو پیدا نہیں کرتا، یہ تو بات بیوقوفی کی ہوئی۔ جب ہم اس کو رب مان رہے ہیں تو پھر پالنے والا وہی ہے، نہیں رب ہے لیکن وہ پالتا نہیں، وہ روزی نہیں دیتا، تو یہ تضاد کا اکٹھا ہونا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو تقدیر کا ایک حصہ، ایک رکن کیا ہے؟ مشیت ہے، جسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلِّهِمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہے تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آئیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ مومن بن جائیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی کسی نفس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لائے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ لِلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ رب العالمین یہ شرک کی گندگی ان لوگوں کے اوپر رکھتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، وہ شرک سے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، کہ بنو آدم، تمام آدم کی اولاد کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ رحمان جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے، گویا کہ وہ ایک ہی دل ہوں۔ پورے اربوں کھربوں لوگوں کے دل ایک دل کے طرح رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاتھ میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے اور ہم جس طرح چاہتے ہیں پلٹتے ہیں، الٹتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے لوگوں کے دل ایک دل کے جیسا رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ رحمان جیسا چاہتا ہے اسا اس کو پلٹتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ گار ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، لیکن اچانک اس کا دل پلٹ جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، اور مشرک ہے تو ایمان لاتا ہے، یا کہ مسلمان ہی ہے تو توبہ کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح زندگی گزارنے لگتا ہے، توحید کی زندگی گزارنے لگتا ہے، تقوی کی زندگی گزارنے لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ تو تقدیر میں اللہ کی چاہت کا بھی بڑا دخل ہے۔ اور تقدیر کا چوتھا رکن ہے عمل تخلیق، پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، جیسا کہ کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ ہے۔ تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، یا مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو نہ تو کوئی اللہ کا بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کی بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو، آسمان کو بنایا، اور اس میں کوئی اس کا ساجھی نہیں ہے۔ زمین آسمان بنانے میں یا ایک اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو اگر وہ کام بھاری ہوتا ہے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم دوسرے کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں کہ چلو بھائی ذرا مدد کرو، وہ آدمی کام کر دیتا ہے ہمارا مل کے۔ لیکن یہ مخلوق کی پیدائش کا جو معاملہ ہے، یا آسمان و زمین کا معاملہ ہے، کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین اکیلے کیا ہے۔ اس میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
دوسری جگہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کی تقدیر کا اندازہ کیا، اس کی تقدیر کو لکھ دیا۔ تو اس آیت میں پیدائش کا بھی ذکر ہے اور تقدیر کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی تقدیر کا بھی اندازہ کیا کہ وہ آگے چل کے کیا کرنے والا ہے، اور اس کو اس کا علم ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد اس کی تقدیر کو لکھ دیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو اللہ کے علاوہ کو بلاتے ہیں، لا يخلقون شيئا، جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں اور زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی اکیلا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو تقدیر کی بحث تھی۔ اب ہمارے عنوان کا ایک دوسرا ٹاپک ہے، وہ ہے توکل۔ اس پہ آتے ہیں۔ توکل یہ واو کاف لام عربی میں اس سے بنا ہے۔ یہ توکلا یا توکلو توکلاً باب تفاعل کا مصدر ہے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، مدد طلب کرنا۔ ایک مومن بندہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کر کے کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ اللہ پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر مومن بھروسہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور دنیاوی اسباب کو نہ اپنایا جائے؟ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم توکل کر رہے ہیں اللہ کے اوپر اور پھر وہ اسباب کو نہیں اپناتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں، روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ میرا اللہ کے اوپر توکل ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کھلائے گا پلائے گا۔ تو یہ توکل کا معنی نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو بھی اپنایا جائے، صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرا نہیں رہا جائے بلکہ اسباب کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ جب تک بندہ اسباب کو نہیں اپنا رہا ہے اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوا ہے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ شادی نہیں کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے شیخ دعا کیجئے مجھے اولاد ہو جائے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ پاگل ہی بولیں گے نا۔ ارے بھائی تو شادی کر، اس کے بعد پھر دعا کی درخواست کر، جب اللہ رب العالمین تمہاری خواہش کو پورا کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح کوئی شخص کوئی کام نہیں کر رہا ہے پھر چاہ رہا ہے کہ اس کو روزی مل جائے، تو یہ بیوقوفی ہوئی۔ تم کام کرو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو صرف مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، تہجد پڑھتے رہتے تھے، عشاق چاش پڑھتے رہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو مار کے بھگاتے تھے مسجد سے کہ جاؤ کماؤ۔ آج بہت سارے مسلمانوں میں ایسے نوجوان بھی ہو گئے ہیں جو کام دھام نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کماؤ تو نہیں، ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کھلائے گا ضرور پلائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور کھلائے گا پلائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کام کرنے کے لیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا،
اونٹ لے کر آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اونٹ کو باندھ کر کے اللہ کے اوپر توکل کروں یا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ کے اوپر توکل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کو باندھ کر کے اللہ کے اوپر توکل کرو. اونٹ کو کھلا تم چھوڑ کر کے اللہ کے اوپر توکل کریں گے تو یہ بے وقوفی ہوگی. اونٹ کو باندھ دو رسی سے، ایک جگہ کھوٹے میں باندھ دو، پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کوئی چرائے گا نہیں. تم اونٹ کو اسی طرح کھلا چھوڑ کے توکل کریں گے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنا، اللہ تعالی سے ہی مدد طلب کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، جیسا کہ تمام انبیاء نے کیا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب آگ تیار ہو گئی اور ان کو آگ میں ڈالا جانے والا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پر ماروں اور یہ آگ بجھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا ہے یا آپ خود سے آئے ہیں؟ یعنی کہ خود یہ آپ کی جو پیشکش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا خود سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ میری طرف سے ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے پاس اللہ کے احکام کو لے کے آتا ہوں تو میری محبت میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا توکل میرے اللہ پر ہے، میرے رب پہ ہے، میرے خلیل پہ ہے، وہ مجھے ضرور بچا لے گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. ابراہیم علیہ السلام توکل کیے تو توکل کا بہترین نتیجہ ملا. اور ایک حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بندہ میرے بارے میں کیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے. کچھ لوگ گناہوں میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اب تو ہماری بخشش ہونے والی نہیں ہے اور ہم گناہ کے کام کرتے جائیں. تو اب ایسے اگر اللہ تعالیٰ سے ظن رکھیں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ سے وہ حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے معافی کے اسباب پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو، مشرک کو معاف کر سکتا ہے اسلام لانے کے بعد، تو ایک مومن بندہ جو گناہ کیا ہے، مسلم بندہ جو گناہ گار ہے، اس کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ کافر جو پوری زندگی کفر میں گزارا، پوری زندگی شرک میں گزارا، لیکن کلمہ توحید کا اقرار کر لے رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے رہا ہے. اسلام تمام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جب اسلام کی وجہ سے بندے کے تمام گناہ معاف ہو جا رہے ہیں تو پھر توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ اور توکل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کے گئے، جب انہوں نے قبطی کو قتل کر دیا اور پوری فرعون کی فوج ان کو تلاش کر رہی تھی، تو مدین کی طرف گئے. مصر سے کافی دوری پہ ایک مقام تھا مدین، جہاں شعیب علیہ السلام تھے. تو وہاں پہ گئے تو وہاں ان کا کوئی شناسہ نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. بس وہ ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں دیکھے کہ 2 بچیاں آئیں بکریوں کو لے کر کے،
اور وہ بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، پانی نہیں پلا رہی ہیں، کنویں کے پاس ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ لوگ پانی نہیں پلا رہے ہیں؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ یہ جو کنویں کا ڈھکن ہے یہ کافی وزنی ہے اور ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے. ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، جب لوگ آئیں گے کنویں کا ڈھکن اٹھائیں گے، اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے تو جو بچا کھچا رہے گا ہم پلا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کیا کیا، اکیلے وہ کنویں کا ڈھکن اٹھائے، پتھر ہٹا دیے اور پھر ان کے بکریوں کو پانی پلا دیے. وہ بچیاں بکریوں کو لے کر وقت سے پہلے گھر چلی گئیں. شعیب علیہ السلام دیکھے کہ آج بیٹیاں پہلے ہی آ گئی ہیں. پوچھا کیا بات ہے بیٹا کہ آج آپ لوگ پہلے ہی آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک اجنبی شخص آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے اکیلے کنویں کا ڈھکن اٹھا دیا اور ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اوپر توکل کیے ہوئے تھے، اس لیے وہاں کسی سے بات نہیں کیے. موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو میرے ساتھ جو بھی خیر کا معاملہ کرے گا میں اس کا محتاج ہوں. یہ دعا کر رہے ہیں اور اس دعا کی قبولیت پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ توکل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی سبب ان کے لیے، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا بنائے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین سبب بنایا، ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو بھیج دیا کہ جاؤ اس نیک بندے کو بلا کے لاؤ. اور پھر جب وہ گئے تو وہاں پہ ان سے جو ہے اجرت، ان کو مزدور رکھنے کی بات ہوئی اور پھر نکاح کی بات ہوئی اور پھر 8 سال مہر میں طے ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ 10 سال پورا کر دیں گے تو آپ کی طرف سے ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں توکل کیا، اللہ رب العالمین ان کی مدد کیا. اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے اور فرعون پیچھے سے اپنی فوج کے ساتھ آ رہا تھا، سامنے سمندر آیا، دریا آیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے لاٹھی مارا اور پھر پانی ٹھہر گیا، راستہ بن گیا اور اس میں سے یہ لوگ پار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم اس پار چلے گئے. تو اب وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو اس فرعون سے بچائے گا، اس کے لشکر سے بچائے گا. تو اللہ رب العالمین ان کے توکل کی لاج رکھتے ہوئے دریا کو ٹھہرا کر دیا، حکم دیا تو دریا، سمندر جو بہہ رہا تھا، جس کے پانی ہچکولے کھا رہے تھے، جو موجیں مار رہا تھا، وہ دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ پیدا ہو گیا. اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جب غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے، جبل ثور کے اوپر غار ثور میں، اور مکہ والے تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیں تو ہم دکھ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا توکل دیکھیے، آپ کا بھروسہ دیکھیے کہ تمہارا کیا خیال ہے ان 2 آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. یعنی کہ تم غم مت کرو، تم پریشان مت ہو، اللہ تعالی ہم کو ان سے بچائے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح توکل کیے، اللہ رب العالمین ان کو بچا لیا. اور لوگ دیکھے تو وہاں پہ کیا دکھتا ہے؟ مکڑی کا جالا دکھ رہا ہے، کبوتر کے انڈے دکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کا نام و نشان نہیں. تو جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کے توکل کے مطابق دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بچنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور اس کی ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو یہ توکل جو ہے یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جنگ احد کے بعد
ایک جنگ ہوئی تھی اس کی صبح میں، تو وہاں پہ کافر یہ کہنے لگے کہ کافروں کا ایک نمائندہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگ آگے مت بڑھو، بہت بڑی فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم تو صرف اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی مدد کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم تمہارے اس ڈراوے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا ان کے توکل کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر صحابہ کا جو توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا، اس توکل کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور پھر اللہ رب العالمین کافروں سے ان کو بچا لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے توکل کی مثالیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور تقدیر پر ایمان، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ حدیث جبریل میں تو نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا ہے، انتم بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تم تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاؤ، اور ہمیں تیری ذات کے اوپر ہی توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مایوسی سے ہماری حفاظت فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، اور خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔